اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. باز کے ساتھ جب اس کے پنجے کاٹ دیے جائیں، جب اس کے پر کاٹ دیے جائیں، اس سے زیادہ بڑی دشمنی اگرچہ ہمدردی کے نام پر ہی کیوں نہ ہو نہیں کی جا سکتی. بعض بچے ایسے ہیں ان کے ماں باپ ہمدرد ہیں لیکن اس بڑھیا کی طرح نادان ہیں اور بچے کے پنجے بھی کاٹ دیتے ہیں، بچے کے پر بھی کاٹ دیتے ہیں. یہ بچہ پرواز نہیں کر سکتا، اس بچے کو ترقی نہیں کرنے دیتے، اس بچے کو راہ خدا میں نہیں آنے دیتے، اس بچے کو بندگی اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے. الٹ زمانہ ہو گیا. بچے چاہتے ہیں، جوان چاہتے ہیں دین کی طرف آئیں، والدین آڑے آتے ہیں. یہ والدین کیا جواب دیں گے خدا کو؟ والدین کا احترام دین نے دیا ہے. اگر دین نہ کہتا، اگر خدا نہ کہتا قرآن میں والدین کا احترام کرو، والدین کے پاس کیا جواز تھا اپنا احترام کروانے کے لیے؟ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے کہ ہم والدین کا احترام کیا جائے. تو جس اللہ نے بچوں کے بھی لازم قرار دیا ہے ماں باپ کا احترام، ان ماں باپ پر دین کا احترام واجب ہے یا نہیں ہے؟ دین نے اتنا احسان کیا کہ آپ کے بچوں کو مطیع و فرمان بردار بنایا اور کہا کہ گناہ و معصیت ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو. اللہ نے اس کو گناہ شمار کیا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو. تو ماں باپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ دین جس نے بچے کو میری نافرمانی سے روکا ہے، مجھے بھی خدا کی نافرمانی سے روکا ہے. یہ بچہ جب دین کی طرف آتا ہے، شکر خدا کرو عزیز من کہ اس زمانے کے اندر آپ کے بچوں کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ رجحان رکھ دیا ہے. اس گمراہی کے زمانے میں، اس فحاشی کے زمانے میں، اس عریانیت کے زمانے میں، اس تباہی کے زمانے میں اللہ نے آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر یہ رجحان ڈال دیا. شکر خدا کرو. روکتے ہیں اس کو. بعض اوقات والدین ہمدردی کے طور پر اشتباہ کر رہے ہوتے ہیں اور خصوصاً یہ بے جا حیا، شرماہٹ و جھجک یہ ماں باپ کے بعض اوقات ناتجربہ کاری کی وجہ سے کہیں یا غلط ہمدردی کی وجہ سے ہے کہ بچے کو ایسے ماحول میں رکھتے ہیں جس سے اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے اس کے اندر جھجک پیدا ہو جاتی ہے اور اس جھجک کی وجہ سے وہ محروم رہ جاتا ہے. بہت سارے بچے کلاس میں، اسکول کے اندر اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے. کیوں نہیں دکھاتے؟ جھجک کی وجہ سے، شرماہٹ کی وجہ سے. یہ شرماہٹ دور کرو ان سے، یہ جھجک دور کرو ان سے. اگر چاہتے ہو بچہ آپ کا اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، یہ کمزوری جب بچے کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جائے، بچہ ڈرنے لگے کہ میں اگر بولا مجھ پہ ہنسیں گے، کلاس فیلو ہنسیں گے، استاد ہنسیں گے، یہ روکے گا، وہ روکے گا. جرأت دو ان بچوں کو، حوصلہ افزائی کرو ان بچوں کی، موقع دو ان بچوں کو. مساجد میں ان بچوں کو لو، حوصلہ افزائی کرو ان بچوں کی. مجالس میں ان بچوں کو لو، حوصلہ افزائی کرو ان بچوں کی. یہاں پر آ کر بہت سارے بچے ہیں، ان کو بٹھاؤ ادھر، تقریر کریں بچوں کو، ان کو کہیں آ کر نعت پڑھیں، ان کو کہو قرآن پڑھیں. آپ تو بن چکے ہو جو بننا تھا. ان بچوں کو موقع دو، ان کے اندر دلیری پیدا کرو، ان کے اندر شجاعت پیدا کرو، ان کے اندر شخصیت پیدا کرو کہ چار آدمی دیکھ کر ڈر نہ جائیں، چار آدمی دیکھ کر جھجک نہ جائیں، چار آدمی دیکھ کر بھاگ نہ جائیں کہ وہاں جی بندے بیٹھے ہوئے تھے. ان بندوں میں رہنے کے قابل ان کو بنانے کے لیے ان کے اندر شخصیت، قوی شخصیت بنانے کی ضرورت ہے. البتہ گستاخ بھی نہیں بنانا، حیا باقی رکھنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ بچہ دیکھے کہ یہاں میرے اندر چونکہ جھجک نہیں ہے لہذا اب میں گستاخ ہو جاؤں. حیا گستاخی بھی نہیں ہے، جھجک بھی نہیں ہے. حیا کس چیز کا نام ہے؟ حیا اس قوت و طاقت کا نام ہے کہ جہاں پر بچے کو رکنا ہے وہاں رک جائے، جہاں بولنا ہے وہاں بول پڑے. اس طاقت و قوت کا نام حیا ہے. اگر یہ حیا نہ ہوئی اور اس کی جگہ جھجک آ گئی، یعنی ضعف کا نتیجہ، کمزور شخصیت کا نتیجہ، اس کے ساتھ محرومیت ہے. یہ بچے محروم ہیں. بہت سارے باصلاحیت بچے
محرومیت کا شکار ہو جاتے ہیں، تعلیم سے محروم، زندگی سے محروم، ایک اچھے گھریلو ماحول سے محروم، ایک اچھا کردار پیش کرنے سے محروم، اچھی مستقبل سے محروم، اچھے مقام و منصب سے محروم۔ یہ محرومیت کس نے ایجاد کی؟ جس نے بھی بچے کے دل میں جھجک ڈال دی ہے۔ عموماً مائیں بچوں کو سلانے کے لیے، تھوڑی دیر گھر میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں، اس کے دل میں ایسا خوف بٹھا دیتی ہیں کہ یہ بچے کے دل سے ساری زندگی نہیں نکلتا یہ خوف پائے۔ اگر 5 منٹ گھر میں شرارت کرتا ہے، وہ 5 منٹ برداشت کر لو، لیکن اس کے 50 سال برباد نہ کرو۔ ممکن ہے 5 منٹ کی شرارت بچہ کوئی نقصان بھی کر دے، گھر میں عموماً ہوتے ہیں بچے، وہ 5 منٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے 50 سالہ زندگی برباد کر دی اس کی، جھجک پیدا کر کے، ڈر پیدا کر کے، خوف پیدا کر کے۔ ان بچوں کا تربیت کریں۔ ہم دیر نہیں ہو گئی، ہمارے اندر بھی ہے یہ محرومیت۔ جو محروم ہے وہ اپنے آپ کو علی علیہ السلام کے اس قول پر پرکھے، علم سے محروم ہے، عمل سے محروم ہے، فضائل سے محروم ہے، خصائل سے محروم ہے، اچھی صفات سے محروم ہے، اچھے مقام سے محروم ہے۔ کیوں محروم ہے؟ علی علیہ السلام فرماتے ڈر کی وجہ سے۔ قرنت الہیبۃ بالخیبہ، ڈر انسان کو ناکام کرتا ہے۔ ان ناکامیوں کے پیچھے ڈر ہے۔ کیوں نہیں پڑھا؟ ڈر کی وجہ سے، کہیں فیل نہ ہو جائے۔ کیوں کوئی سیکھا نہیں؟ ڈر کی وجہ سے، کہیں ہنس نہ پڑے کوئی۔ ایک دن کی 5 منٹ کی ہنسی برداشت نہیں کی، اب 60 سال تک لوگوں کی ہنسی برداشت کرنا پڑے گی۔ 5 دقیقے کے لیے کسی کی باتیں سننے کے لیے جرأت نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے کسی کی باتیں ہم سننا پڑیں گی۔ یہ وہ خطرات ہیں، یہ وہ آفات ہیں جو ایک امام ہی جانتا ہے کہ زیر تربیت امت کے اندر کس طرح سے یہ صفات پیدا کی جائے، کس طرح ان کے اندر یہ شخصیت قوی پیدا کی جائے تاکہ وہ نظام ولایت کا سہارا بن سکیں۔ علی کو توجہ فرمائے عزیزان من، میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ کچھ طبقات دین سے دوری کا باعث ہیں، متحجرین جو دین کا لبادہ اوڑھ کے دین سے دور کرنے میں مشغول ہیں، لوگوں دین کا لبادہ اوڑھ کر۔ ان دین کا لبادہ اوڑھنے والوں میں علی علیہ السلام نے بہت ساروں کے لبادے اتارے کہ یہ دین کے لبادے میں مجھ سے دوری کا باعث بنے ہوئے۔ ایک دین سے دوری کا باعث ہمارے معاشرے کے اندر رول ماڈل ہیں۔ ہم نے ائمہ کو سیاسی لوگوں سے اشتباہاً سمجھ لیا کہ جس طرح سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہم سمجھیں معاذ اللہ یہ ائمہ ہدا و مذاہب کے جو پیشوا ہیں وہ بھی اس طرح سے ہیں، یعنی پارٹی بیس ہے، پارٹیاں ہیں، ایک ان کی پارٹی کا، ایک اس کی پارٹی کا، اس کی پارٹی کو چھوڑ کر ادھر کی پارٹی میں جائے، ادھر کی پارٹی کا چھوڑ کے اس کو پارٹی میں چلا جائے۔ عزیز من، علی کو اپنی پارٹی بڑھانے کے لیے افراد کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کے لیے ضرورت ہے؟ علی کو نظام عدالت قائم کرنا ہے۔ نظام عدالت کس کے دوش پر؟ امت کے دوش پر قائم کرنا ہے۔ کون سی امت؟ وہ امت جس کو پہلے تربیت کے ذریعے سے مقام عدالت تک پہنچا دیا گیا ہو۔ علی کو چاہیے امت، لیکن کس لیے چاہیے؟ حضرت کو جب دے دی گئی خلافت، کہا اتمام حجت ہو گئی، لوگ اتنا آئے، اتنا رش ہوا، بھیڑ ہوئی علی علیہ السلام کے دروازے پر۔ علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں اتنا رش اور بھیڑ ہوئی کہ میں ڈر گیا کہ کہیں حسنین کچلے نہ جائیں۔ اس کے بعد میں نے قبول کی۔ کیوں قبول نہیں کر رہے تھے امیر المومنین؟ امیر المومنین فرما رہے تھے اس لیے قبول نہیں کر رہا تھا کہ جن کے دوش پر، جن کا سہارا لے کر، جن کے ذریعے سے میں نے نظام ولایت قائم کرنا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ لہذا بعد میں علی علیہ السلام نے خطبوں کے اندر فرمایا بھی کہ اے کاش میری تم سے ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی، اے کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا۔ تم وہ نہیں ہو جن کے ذریعے سے نظام برپا کیا جائے، تم وہ نہیں ہو جس کے ذریعے سے دشمن کو شکست دی جائے، اس لیے کہ تمہارے اندر تو ہر قسم کے عیب موجود ہے، خرابی موجود ہے، تمہارے ذریعے سے ولی کیا کرے؟
شور شرابے کے لیے تو نہیں چاہیے ائمہ کو، رش بڑھانے کے لیے تو ائمہ کو نہیں چاہیے افراد کہ اتنا ہمارا رش ہے۔ عزیز من، اس رش کو خود علی فرما رہے ہیں کہ کاش یہ رش میں نے نہ دیکھا ہوتا، یہ بھیڑ میں نے نہ دیکھی ہوتی۔ وہ بھیڑ جو علی کے دروازے پر آئی نعرے لگاتی ہوئی اور آ کر بیعت کا مطالبہ کر رہی تھی کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہمارے امیر بنیے، ہمارے خلیفہ بنیے، ہمارے مولا بنیے، ہمارے حاکم بنیے۔ اس بھیڑ کو علی کہہ رہے ہیں اے کاش یہ بھیڑ میں نے نہ دیکھی ہوتی، اے کاش یہ رش میں نے نہ دیکھا ہوتا۔ کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے دوش پر، جن کا سہارا لے کر نظام برپا کیا جائے۔ امام کو امت چاہیے، امت کو بھی امام چاہیے، امام کو امت چاہیے تاکہ امت کے دوش پر نظام قائم کیا جا سکے۔ وہ امت جس کے دوش پر نظام قائم کرے، یہ وہ امت ہوتی ہے جو آفتوں سے پاک ہو۔ اس لیے حضرت نے یہ خطبات بیان کیے اور ان کی نشاندہی کی کہ جب تک یہ تمہارے اندر خوف موجود ہے ناکام رہو گے۔